تو سب سے پہلے محبت کا مقام سمجھ لیتے ہیں. واٹ از دا اسٹیٹس آف لو؟ محبت کا جو اسٹیٹس ہے، مقام، اس کو سمجھیں. اس حدیث کی روشنی میں حدیث اس طرح: وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب حمارا كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يزحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. رواہ البخاری فی کتاب الحدود. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف میں یہ روایت کتاب الحدود میں لائے. حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں، راوی ہیں وہ، کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اس کا نام عبداللہ تھا. کان اسمہ عبداللہ، his name was عبداللہ. وکان یلقب حمارا، اور ان کا لقب گدھا تھا. حمارا ان کو بولتے تھے گدھا. وکان یلقب حمارا، ان کا لقب کیا تھا؟ ڈنکی، حمار. ان کا کام کیا تھا جانتے ہیں؟ سیدھے سادے آدمی تھے. وَكَانَ يُزْحِكُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ کو ہنساتے تھے. كَانَ يُزْحِكُ make him laugh، ان کو ہنساتے تھے. لیکن ایک عادت ان کے اندر تھی بڑی خراب، پیتے تھے وہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ ان کو شراب پینے پر حد لگائی تھی. وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قد جلدہ فی الشراب، شراب پینے پر ان کو کوڑے لگائے تھے، پٹائی ہوئی تھی، ان کی حد لگائی ہوئی. فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا، ایک دفعہ پیے ہوئے تھے، لوگ پکڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے. فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حکم دیا، مارو اس کو، حد قائم کرو. فَجَلَدَهُ، تو ان کے اوپر حد جاری کی گئی. اب جب وہ مار کھا چکے، حد جاری ہو چکی، تو فقال رجل من القوم، یہ رجل من القوم کے قوم کے ایک آدمی نے، یہ جو راوی ہیں وہی ہیں وہ حضرت عمر. فقال رجل من القوم، قوم کے ایک شخص نے کہا اللہم العنہ، اے اللہ اس کے اوپر لعنت بھیج، لعنت ہو تیرے اوپر اللہ کی. ما اکثر ما یوتا بھی، بکثرت شراب پینے کے معاملے میں تجھے لایا جاتا ہے اور تیرے اوپر حد جاری کی جاتی ہے، تجھے حیا نہیں آتی. لعنت ہو تیرے اوپر اللہ کی. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تلعنوہ، اس کے اوپر لعنت مت بھیجو. وجہ بتائی. فواللہ، اللہ کی قسم، ما علمت، جہاں تک مجھے معلوم ہے، انہ یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. پہلی بات یہ کہ یہ ان کا نام جو تھا عبداللہ تھا اور لقب حمار تھا. کرتے کیا تھے؟ یہ نبی کو ہنساتے تھے. وَكَانَ يُزْحِكُ، وَكَانَ يُزْحِكُ رسول اللہ. کیسے ہنساتے تھے؟ ہنساتے کیسے تھے؟ شارحین نے لکھا ہے کہ جب مدینہ میں کسی
راستے سے گزرتے اور کوئی اچھی چیز دیکھتے، جیسے گھی دیکھ لیا بہت پیور ہے، اچھی ہے، شہد دیکھ لیا کہ بہت اچھا شہد ہے، تو اشتراہا، اسے خرید لیتے اور لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیتے. ٹھیک ہے، ہدیہ کر دیتے. اب وہ آدمی جس سے انہوں نے وہ شہد یا گھی خریدا ہوتا تھا، وہ آتا تھا، کہا کہ پیسے دو، گھی اور شہد یہ لے آئے ہو، پیسہ کون دے گا؟ پیسے تو تم نے دیے نہیں. آؤ. اس آدمی کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، کہتے یا رسول اللہ آتے ھذا الثمن، پیسے اس کو دے دیجئے. پیسے کائے کے پیسے؟ تو کہتے تھے وہ جو میں گھی لایا تھا آپ کو دیا تھا اور جو شہد لا کر کے دیا تھا اس کے پیسے دینے ہیں. آتے ھذا، اس آدمی کو دے دو الثمن، قیمت، اس آدمی کو پیسے دے دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لقد اہدیتھا لی، تم نے تو مجھے وہ ہدیے میں دیا تھا نا، تحفے میں. کہا کہ ہاں اللہ کے ہدیہ تھا. بل لیس عندی، میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں دینے کے لیے، تو تقاضا کر رہا ہے. کہا ہدیہ دیے تھے نا؟ بولے ہاں ہدیہ دیا تھا. تو پیسے میں کیوں دوں؟ کہا کہ اللہ میرے پاس پیسے نہیں. جب یہ بولتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنستے تھے. فیضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنستے تھے کہ دیکھو ادھار لا کر کے یہ مجھے ہدیہ کر دیتا ہے، اور جب وہ پیسے کا تقاضا کرتا ہے تو اس کو پکڑ کر کے میرے پاس لاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو پیسے دے دو. وَكَانَ يُضْحِكُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ لوگ بھی ہنس لو، اس لیے کہ سنت ہے ہنسنا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے. اس لیے وَكَانَ يُضْحِكُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ہنساتے تھے. ایسا وہی سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ پیسے نہیں ہوتے تھے مگر اچھی چیز دیکھتے تو وہ چیز لا کر کے اسے بند کر دو، بند کر دو، اللہ کے لیے موبائل بند. اتنی سیریس تقریر ہوئی یار، موبائل کیسے چلا لیتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے تھے. اس میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان سے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ ادھار لے آتے ہو اور پیسے کا جب وہ تقاضا کرتا ہے تو میرے پاس لے آتے ہو، اس کو پیسے دو. جانتے ہو ان کا جواب کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول، احببت ان تاکلوا، مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ وہ اچھی چیز کھا لیں، مجھے یہ چیز بہت محبوب ہے کہ وہ اچھی چیز مجھے دکھی، مجھے پسند ہے، مجھے محبوب ہے کہ آپ وہ اچھی چیز میرے سامنے آپ تناول فرمانے، کھا لیں. آدمی کے پاس پیسہ نہیں مگر اچھی چیز لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے پیسہ نہیں تو خرید کر کیوں لاتا ہے، کیوں لے آتا ہے ادھر اور پیسے مجھ سے دلواتا ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول وہ چیز بڑی اچھی تھی اور مجھے محبوب ہے کہ آپ وہ اچھی چیز آپ خود کھائیں، آپ کو کھاتے دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگے گا. ایسے لوگ بھی گزرے. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھائی، فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کے اوپر لعنت مت کرو. جبکہ وہ شرابی تھے. محبت ایسے کی جاتی تھی، شب کی ہے محبت لوگوں نے. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ وہ اچھی چیز کھاتے کیسے، کھا لیں، اچھی چیز تھی. مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. شراب پینے کے بعد بھی وہ مومن ہی ہے. ایک دوسرا مسئلہ معلوم ہوا کہ شراب پینے کے بعد بھی وہ صحابی ہی ہے.
شراب پینے کے بعد بھی وہ مومن ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے بعد آدمی دائرے ایمان سے اور دائرے صحابیت سے خارج نہیں ہوتا، وہ اب بھی مومن ہے اور اب بھی نبی کا صحابی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مقام ہے۔ اور تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ چونکہ وہ مومن ہے، اس کے اوپر آپ لعنت نہیں کر سکتے، پرسنلی لعنت نہیں کر سکتے۔ ایسے کہہ سکتے ہیں آپ اللہ اس آدمی پر لعنت کرے جو ایسا ایسا کام کرے، یہ عمومی لعنت ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تجھ پر لعنت کرے، تخصیص کر کے کہے گا درست نہیں ہے کسی مومن کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تلعنوہ، اس پر لعنت مت کرو، اور وجہ بتائی فاللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا۔ کتنے مسئلے معلوم ہوئے؟ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانا بھی عبادت ہے، ہنسانا بھی عبادت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاتے ہوئے دیکھ کر خوش ہونا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا نبی کتنا پیارا رہا ہوگا نہیں، اور یہ محبت کرنے والے کیسے پیارے تھے، کتنے پیارے تھے۔ اپنے دل کو ٹٹولو، ایسی کوئی محبت ذرہ برابر بھی نبی کے تعلق سے ہے؟ ایسا ہے، غریب لوگ تھے بس۔ تو یہ اسٹیٹس معلوم ہوا محبت کا۔ دوسری حدیث اس طرح وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا على سریۃ وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه رواہ البخاری فی کتاب التوحید۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو بخاری شریف کتاب التوحید میں ایسے ہی لائے۔ میں نے پوری روایت، جیسے کہ میری عادت ہے میں پوری روایت ریفر کر دی ہے جی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، امت کی ماں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا۔ سریہ کہتے ہیں لشکر کو، اور اس لشکر کو کہتے ہیں جو ما فوق المئہ ہو، جو ابو 100 ہو، ابو 100 ہو، ما فوق المئہ یعنی 100 سے زائد اگر لشکر میں افراد شریک ہو تو دیٹ از کالڈ سریہ، ما فوق المئہ ابو 100 دیٹ از کالڈ سریہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا۔ سریہ ایسے لشکر کو کہتے ہیں جس میں 100 سے زائد لوگ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا۔ تو یہ جو سریہ کے لیڈر تھے، کمانڈر تھے، نماز وہی پڑھاتے تھے۔ گویا مسجد کا متولی، ہیڈ، مسجد کا ذمہ دار بہتر یہ کہ نماز وہی پڑھائے۔ ایسے ہوتے ہیں نماز پڑھانے والے مسجد کے ذمہ دار، ان کو اڑا کے بنا دیتے ہیں جی۔ تو یہ چونکہ کمانڈر ان چیف تھے لہذا نماز ہی پڑھاتے تھے۔ ان کی عادت کیا تھی؟ جب بھی یہ نماز پڑھاتے تو اپنی قرات یا قل هو اللہ پر ختم کرتے تھے۔ اس میں ہے فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، الحمد شریف پڑھی، اور اس کے بعد جب قرات ختم کرتے تو قل هو اللہ احد پر ختم کرتے۔ اس کی تشریح ترمذی میں ایک روایت ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے،
کہ ایک صاحب مسجد قباء کے امام تھے، تو مسجد قباء کے جو امام تھے وہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد والضالین کے بعد پہلے سورہ اخلاص پڑھتے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور پھر اس کے بعد کوئی سورہ پڑھتے. تو مسجد قباء والوں نے اعتراض کیا، ہر نماز میں ہر رکعت میں آپ قل هو اللہ لا رہے ہو. کہا کہ تم کو اچھا لگتا ہو تو سنو، ورنہ میں امامت چھوڑ دیتا ہوں، امامت ہی چھوڑ دیتا ہوں. میں سننا ہو تو سنو ورنہ امامت چھوڑ دیتا ہوں، امامت چھوڑ دیتا ہوں. تو گویا کہ آپ الحمدللہ رب العالمین الحمد شریف پڑھنے کے بعد کوئی سورہ پڑھیں، بعد میں قل هو اللہ پڑھیں، یا پہلے قل هو اللہ پڑھ لیں بعد میں کوئی سورہ پڑھیں. ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ ایک رکعت میں 2 سورتیں پڑھنا جائز ہے. جی مسئلہ معلوم ہوا، یعنی ہر رکعت میں، یعنی ایک رکعت میں ہر رکعت میں 2 سورتیں پڑھنا جائز ہے. جیسے کہ پہلے قل هو اللہ پڑھتے یا پہلے سورہ پڑھتے بعد میں قل هو اللہ پڑھتے، تو ایک رکعت میں 2 سورتیں پڑھنا جائز ہے. یہ پڑھتے تھے نا وہ امام جو تھے مسجد قباء کے، وہ بھی، اور یہ جو کمانڈر ان چیف تھے سریہ کے، وہ بھی پڑھتے تھے. ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ ایک رکعت میں 2 سورتیں پڑھی جا سکتی. مسئلہ معلوم ہوا. جب لوٹے فلما رجعوا، اس وقت تو حاکم سے کچھ کہا نہیں انہوں نے، کمانڈر ان چیف سے انہوں نے کچھ کہا نہیں. فلما رجعوا، کہ بھئی اگر کمانڈر ان چیف کے اوپر اعتراض کریں گے تو کہیں کوئی فتنہ نہ پیدا ہو جائے. انہوں نے کچھ کہا نہیں، چپ چاپ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے. فلما رجعوا، جب وہ لوٹے تو ذکروا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول ایک ڈاؤٹ ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ وہ جو آپ نے ہم لوگوں کا لشکر جو تھا اس کے اوپر جس کو کمانڈر ان چیف آپ نے مقرر کیا تھا، وہ ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتا تھا. کیا نکتہ معلوم ہوا؟ کہیں کوئی شبہہ پیدا ہو جائے شریعت کے مسئلے میں تو نبی کی طرف پلٹا جائے کہ نبی نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے. پیر صاحب کی نہیں چلتی ہیں، امام صاحب کی نہیں چلتی. دیکھو وہ خاموش رہے ہو، اور جب لوٹے تو ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. لہذا اگر کسی مسئلے میں شبہہ ہو جائے تو حدیثوں کی طرف لوٹیے، وہیں فیصلہ ہوگا. فلما رجعوا ذکروا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کو کسی امام کی طرف نہیں لوٹنا ہے، ہم کو کسی پیر فقیر کی طرف نہیں لوٹنا ہے، ہمیں کسی شخصیت کی طرف نہیں لوٹنا ہے، بلکہ اگر شریعت کے کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے یا شبہہ ہو جائے تو پلٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یہ مطلب ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. یہ مطلب ہے اس کا. یہ مسئلہ معلوم ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا ایسا کرتے تھے کیا؟ اچھا جاؤ ان سے پوچھو، سلو لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ. ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہوا، کوئی کسی پر الزام لگائے تو حکم لگانے سے پہلے اس کے اوپر پہلے تحقیق کر لو یہاں کیا ہے. یعنی آپ نے سنا، سننے کے بعد آپ نے حکم لگا دیا. ارے بھائی کوئی بات آپ کے کانوں تک آئے تو سننے کے بعد فوراً آستین نہ چڑھا لو. ارے بھائی تحقیق کر لو اس نے کہا یا نہیں کہا، یہ بات ہوئی ہے کہ نہیں. یہ معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم نہیں لگایا، بلکہ کہا جا کر کے ان سے پوچھو لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ. وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتے ہیں، ان سے پوچھو. تو نکتہ یہ معلوم ہوا کہ کوئی بات کانوں تک آئے تو فوراً آستین مت چڑھا لو، بلکہ پہلے اس معاملے کی تحقیق کرو. میں کہتا ہوں حدیث کے اس ٹکڑے پر اگر ہمارا معاشرہ عمل کر لے تو بہت سارے بکھیڑے جو کھڑے ہو جاتے ہیں سنی سنائی باتوں پر، آدمی مسئلے کو کہاں سے کہاں تک کھینچ ڈالتا ہے، یہ بکھیڑے ختم ہو جائیں بہت سے اس ایک ٹکڑے پر عمل کرنے کی وجہ سے. لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ. ان سے پوچھو. یہ احادیث سے استدلال ہے جی، یہ چلانا اور شور مچانے کا نام تقریر تھوڑی ہے جی. لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ. ان سے پوچھو کہ ایسا وہ کیوں کرتے ہیں. لوگ آئے اور کہنے لگے کہ وہ جو آپ ہر رکعت میں قل هو اللہ گھسا دیتے تھے،
ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھا، انہوں نے کہا ہے کہ تم سے پوچھا جائے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو ہم اب پوچھنے کے لیے آئے تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ فسالو، ان لوگوں نے سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، بڑا پیارا جواب، لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، اس لیے کہ سورہ اخلاص رحمان کی صفت ہے، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، اور میں محبت کرتا ہوں کہ میں سورہ اخلاص کو پڑھوں، مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے۔ لوگ آئے اور کہا کہ اللہ کا رسول، جواب دیا ہے انہوں نے، کہا کہ کیا بولے؟ بولے مجھے قل هو اللہ سے محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر جاؤ ان سے بولو تمہیں قل هو اللہ سے محبت ہے، اخبرو، انہیں خبر دے دو، ان اللہ یحبہ، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اچھا سورہ اخلاص میں ہے کیا؟ خالص توحید ہے اور خالی اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے نام کے بعد فوراً کتنی صفتیں بیان کی گئی ہیں؟ 4 صفتیں۔ اللہ احد، یکتا، احد فی صفاتہ، احد فی اسمائہ، احد فی افعالہ، منفرد ہے، یکتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا الصمد، دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج ہے۔ صمد اسے کہتے ہیں کہ لوگ کسی آدمی کے پاس جائیں، وہ آدمی آپ کے پاس نہ آئے، کوئی بھی ضرورت ہو تو آپ اس کے پاس جائیں، وہ آپ کے پاس نہ آئے، اس کو کہتے ہیں صمد۔ تو لفظ صمد، اور قرآن حکیم میں صرف ایک بار آیا ہے یہ الصمد، اللہ اکبر، ایک ہی بار آیا ہے اللہ کے لیے صمد۔ تو یکتا ہے اور دوسرے بے نیاز ہے، وہ سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تیسری صفت لم یلد ولم یولد، جی اس کا نہ تو کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ، اور ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، برابری کرنے والا۔ ایک نقطہ بیان کیا ہے فاضل صاحب مرئی نے کہ قرآن حکیم میں یہ جو لفظ کفون آیا ہے اس سورہ کریمہ میں، عجیب و غریب لفظ ہے یہ کفون، کفون، پوری عربی زبان میں، اللہ، عربی زبان کتنی وسیع ہے، پوری عربی زبان میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ اس کے آخر میں واو اصلی ہو اور اس کے پہلے پیش ہو۔ کوفو ہن، یہ واو اصلی ہے، اس کے پہلے پیش ہے، کو فو ان، تو واو جو ہے واو اس کے پہلے پیش ہے۔ پوری عربی زبان میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ آخر میں واو اصلی ہو اور اس کے پہلے پیش ہو۔ یہ یہاں لایا گیا ہے یہ بتانے کے لیے، فجیء بلفظ لیس لها نظیر لمن لیس له نظیر، یہ لفظ ایسی ہستی کے لیے لایا گیا ہے، یہ بے نظیر لفظ ایسی ہستی کے لیے لایا گیا جو بے نظیر ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کیا بات، نہیں سمجھ میں آیا؟ ارے پڑھو یار تو سمجھ میں آئے گا نا۔ اللہ نے فرمایا 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 کیا فرمایا ہے، کیا فرمایا، وہ تو کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے، تو بغلول کی طرح مت رہو، سمجھو اس کو۔ قرآن یہ کہتا ہے علم حاصل کرو، بغلول مت بنو، میری ماں اور بھائی میری ماں اور بہنیں تو ہوئی، یہ کیا ہے، مذاق ہے، تقریر ایک مذاق ہے یہ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، اللہ کی ایک صفت، اللہ کا نام لائے، ایک صفت احد، المنفرد فی افعالہ، المنفرد فی اسمائہ، المنفرد فی صفاتہ، اور الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں، پوری کائنات اس کی محتاج ہے، اور وہ کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، اور نہ اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں اللہ کی صفت ہے، رحمان کی صفت، اور جانتے ہو رحمان اسی صفت کے ساتھ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، یہ نہیں کہا گیا
اللہ علی العرش استوى، لا، الرحمن علی العرش استوى. کہاں مستوی ہے وہ؟ عرش پر، عرش پر مستوی. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ عرش پر مستوی ہے، اور یہ جو عرش ہے مخلوق ہے، یہ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے جی. اور اشارہ یہ ہوا کہ جب وہ اپنی صفت رحمانیت سے وہ عرش پر مستوی ہے اور عرش پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، تو گویا کہ اس کی رحمت پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے. اس کی شرح آئی وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اسی ہے یہ نکتہ ہے. لِأَنَّهَا، سے بہت بڑے عالم تھے وہ لوگ صحابہ کرام، معمولی مت سمجھو ان کو جی. اور ان سے زیادہ چالاک ہوشیار اس دنیا میں کوئی نہیں آیا. دنیا کو لات مار دیا انہوں نے، لیکن آخرت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا. کتنے ہوشیار تھے. ہم لوگ کیا ہے، آخرت مرنے کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا. مرنے کے بعد پتہ چلے گا کیا ہونے والا ہے. ساری ہیکڑی ہوا ہو جائے گی 2 منٹ میں فرشتوں کو دیکھے تو. آدمی بولتا ہے، اپنے ہاتھ کو غیر محل میں استعمال کرتا ہے، غلط جگہوں پر پیر کے ذریعے جاتا ہے. کب تک؟ جب تک فرشتوں کو دیکھتا نہیں. ابھی وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. تمہاری مدت حیات ختم ہوئی کہ ڈائریکٹ نظر آنے لگتے ہیں. پھر ایسے بول نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتے، خالی دیکھتا ہے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، بول نہیں سکتے. ایکڑی ہوا ہو جاتی. مرنے کے بعد دیکھا جائے گا. کیا دیکھے گا تو؟ تیری اوقات کیا؟ کیا دیکھے گا تو دیکھے گا. تیری اوقات ہے. خود نہا نہیں سکتا، خود کفن نہیں پہن سکتا، خود قبر نہیں کھود سکتا. ہر ایک بات میں تو محتاج ہے. تیری اوقات ہے، تو دیکھے گا مرنے کے بعد. تو صحابہ کرام بہت ہی چالاک، بہت ہی ہوشیار اور بڑے ہی عجیب و غریب لوگ تھے کہ انہوں نے دنیا کو تو ایک طرف رکھ دیا، لیکن آخرت کو ہاتھ سے جانے نہیں دی. بہت ہوشیار. دیکھو کتنی اچھی بات کہہ رہے ہو. لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، اس لیے کہ میں اس کے اندر اللہ رحمان کی صفتیں دیکھتا ہوں، اور مجھے قل ہو اللہ سے محبت ہے جس کے اندر خالص توحید ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان سے بولو کہ تم توحید سے محبت کرتے ہو تو اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو توحید کو سمجھتے ہیں اور توحید سے محبت کرتے ہیں. اس حدیث پاک سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ صفت محبت سے متصف ہے. اثبات المحبہ للہ، اللہ کے لیے محبت ثابت ہے کہ وہ محبت کرتا ہے، تو گویا کہ صفت محبت کے ساتھ متصف ہے. ایک لأن صفت الرحمن، اللہ صفت رحمت سے متصف ہے، یہ معلوم ہوا. اور یہ بھی معلوم ہوا اثبات صفات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا اثبات ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں. بعض لوگوں نے صفات کا انکار کیا ہے. لا، اللہ کی صفات کا اثبات ہے. اس حدیث پاک میں ثابت یہ ہوا کہ اگر تم توحید سے محبت کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. یعنی محبت کا جواب محبت سے. یہ ہے محبت کا اسٹیٹس آف لو، محبت کا مقام. اللہ اللہ سے محبت، رسول سے محبت، پھر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے. چلیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. سانس روک لو تو روک لیا نا، سانس روکو. پڑھتا ہوں حدیث اس طرح. وعن ابی مسلم الخولانی قال اتیت مسجد دمشق فاذا حلقة فيها كهول من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا شَابٌ فِيهِمْ أَكْحَلُ الْعَيْنِ بَرَّاقُ الثَّنَايَا
كلما اختلفوا في شيء يردوه الى الفتى فقلت لجليسي من هذا قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتحابون في الله على منابر من نور في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر. حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی طبرانی معجم الکبیر کے اندر لائے ہیں. جی راوی کون ہے؟ ابو مسلم خولانی. غور سے سنو, ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں سیریا گیا, سیریا شام کی جو جامع مسجد ہے مسجد دمشق میں گیا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ جو ادھیڑ عمر کے ہیں, تقریباً بوڑھے ہیں, جی کہول من اصحاب محمد, بوڑھے, وہ سب بیٹھے ہوئے حلقہ لگا کر. فیدا حلقۃ, حلقہ ہے ان کا علمی حلقہ, جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بوڑھے صحابہ کرام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں ایک نوجوان کو دیکھا گیا, وَإِذَا شَابٌ فِيهِمْ, اور سرمگی آنکھیں, جیسے آنکھوں میں سرما لگا ہوا, بہت خوبصورت, براق الصنایا, دانت چمک رہے. تو گٹکا کھا کر کے تو پورے دانت خراب کیے ہوئے ہیں. اکحل العین, اور موبائل دیکھتے دیکھتے آنکھیں خراب کر لی. تو اکحل العین, آنکھوں کے اندر جیسے سرما لگا ہوا, کوہل لگا ہوا, اور براق الصنایا, دانت ان کے چمک رہے. تمام بوڑھے صحابہ ہیں, ایک نوجوان ہے ان میں, آنکھیں ایسی کی جیسے سرما لگا ہو, دانت ایسے جیسے بجلی چمکتی ہو, براق الصنایا, جیسے بجلی چمک رہی ہے, برق. اور کلما اختلفوا فی شیء, مسئلے بیان کیے جا رہے تھے. یہ مسئلہ کیسا, وہ مسئلہ کیسا, مسئلہ داخل کیا جاتا, اس پر ڈسکشن ہوتی, مسائل پر ڈسکشن کے لیے حلقہ. اور جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا, کلما اختلفوا فی شیء, کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہوتا تو یردوہ الی الفتى, تو یہ بوڑھے جو اصحاب محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس نوجوان کی طرف ریفر کرتے, مسئلے کو حل کیجئے, اختلاف ہو گیا, اب اس اختلاف کا حل کیا ہے. میں نے بڑی حیرت سے کہا, ابو مسلم خولانی کہتے جو میرے ساتھ تھا, فقلت لجلیسی, I said to my companion, میں نے اپنے ساتھی سے کہا, فقلت لجلیسی, میں نے اپنے ساتھی سے کہا, من هذا, who is this, یہ کون ہے, اتنا بڑا عالم ہے, اتنا خوبصورت نوجوان ہے. بولے معاذ بن جبل, حضرت معاذ بن جبل ہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل ہیں. کہتے اس وقت میں نے حضرت معاذ بن جبل کو ایک حدیث بیان کرتے ہوئے سنا. وہ کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا, کیا, المتحابون فی اللہ, اللہ کے لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے, آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے, ان کا مقام کیا ہے, ایک مسلمان ایک مسلمان. ابھی اللہ کی محبت ایک طرف رکھو, نبی کی محبت ایک طرف رکھو, ایک مسلمان سے محبت کر رہا ہے, تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے مسلمان علی منابر من نور, نور کے ممبروں پر ہوں گے. یہ جو مسجد کا ممبر ہے کیسا, لکڑی وکڑی کا ہوتا ہے نا, یا بنا لیتے ہیں اس کا, پتھر اتر کا بنا لیتے, سیمنٹ کا بنا لیتے, وہاں نور کے ممبر ہوں گے. آدمی سوچ بھی نہیں سکتا نور کا ممبر کیسے ہوتا ہے. یہ نور کا ممبر ہے, وہاں بیٹھے ہوئے, اوپر کیا ہے, فی ظل عرش الرحمن, اللہ فی ظل عرش, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں, اللہ تعالیٰ کا عرش ہے, اس کا سایہ ہے, اور اس سائے کے نیچے یہ نور کے ممبر ہے, اور نور کے ان ممبروں کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. کون, اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے. جس دن اس سائے کے علاوہ, اس کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگوں کا مقام یہ ہے کہ وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے, تو جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اس کا کیا مقام ہوگا, اندازہ لگائیے آپ. اچھا,
ایک دوسرے سے محبت کے لیے ایک حدیث مسلم میں کہ ایک آدمی چلا اپنے ایک بھائی سے ملاقات کے لیے، اللہ تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتے کو انسانی شکل میں کھڑا کر دیا، وہ مسلم کی روایت ہے۔ اب یہ جب آدمی وہاں پہنچا تو وہ پوچھ رہا ہے فرشتہ، این ترید، کہاں جا رہے ہو؟ پوچھ رہے ہو کون؟ فرشتہ، این ترید، کہاں جا رہے ہو؟ ویئر آر یو گوئنگ ٹو، کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ آدمی بولنے لگا وہ آگے جو گاؤں ہے، قریہ ہے، ولیج ہے، وہاں میں اپنے ایک بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا جس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے اس نے تیرے اوپر کوئی احسان کیا ہے، اس وجہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہے؟ بولے لا لا غیر انی احببت فی اللہ، نہیں بلکہ میں اللہ کے لیے اپنے اس بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ کے لیے جو محبت ہے میری اس کے تئیں، میں اس محبت کی وجہ سے وہاں جا رہا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور نبی سے محبت، اور یہ دیکھیے ایک بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے اللہ کے لیے۔ تو یہ ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ محبت کا معاملہ، اور ایک مسلمان کے ساتھ اگر محبت کرے تو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے نور کے ممبروں پر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ محبت کا ایک مقام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی کی جائے؟ دیکھ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی کی جائے؟ چلیے ایک حدیث دیکھ لیتے، حدیث طرح وان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ البخاری فی کتاب الایمان۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو انہی لفظوں کے ساتھ بخاری کتاب الایمان کے اندر لے، راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور دنیا بھر کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک نکتہ یہ ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کے جز کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الایمان میں لائے ہیں۔ امام بخاری اس حدیث کو کتاب الایمان میں لائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت واجب ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ سنت نہیں ہے، واجب ہے یہ، اور یہ ایمان کا حصہ ہے، تبھی تو اس حدیث کو کتاب الایمان میں لا رہے ہیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت واجبہ ہے، واجب ہے محبت، اور ایمان کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہ کہا گیا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمام لوگوں سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ اچھا ایک چیز رہ گئی، اور کتنی محبت کرنا؟ چلو بھائی اپنے باپ سے زیادہ محبت کر رہا ہے، اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کر رہا ہے، اپنی بیوی سے زیادہ محبت کر رہا ہے، دنیا کے تمام لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، ہر ایک سے زیادہ نبی سے محبت کرتا ہے۔ اور کتنی محبت کرنا؟ ایک چیز اور رہ گئی، اس سے بھی زیادہ محبت کرنا۔ کیا؟ چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے۔ حدیث اس طرح ہے، حدثنا، سند ہی پڑھ لیتے، حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني حيبة قال حدثني ابو عقيل زهرة بن معبد انه سمع جده عبد الله بن هشام رضي الله تعالى عنه انه سمع جدہ عبداللہ ابن ہشام قال
کہ حضرت عمر کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فقال له عمر یا رسول اللہ لأنت احب الی من كل شيء الا من نفسی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک فقال له عمر رضی اللہ تعالی عنہ فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن یا عمر رواہ البخاری فی کتاب الایمان والنذور. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الایمان والنذور کے اندر لائے. عبداللہ ابن ہشام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پیار سے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا. جی حضرت عمر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ رکھا. ہاتھ پکڑنا یہ محبت کی دلیل ہے. دیکھو دو بچے جب دوست ہوتے ہیں نا, دیکھو اسکول جاتے ہیں تو ہاتھ میں ہاتھ ملائے رہتے ہیں, دوڑتے چلے جاتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں دوستی ہے, محبت کرتے ایک دوسرے سے. جی یہ لڑکی کا ہاتھ مت پکڑ لینا دوستی والی, مائی گرل فرینڈ از حرام. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر کے تئیں محبت کی دلیل ہے, ہاتھ پکڑنا. وہ آخذ بید عمر بن الخطاب, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. یہ پیار دیکھ کر کے حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات بولوں, لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی, دنیا میں آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے سوائے میری جان کے. اور یہ نیچر ہے, یہ آدمی اپنی جان سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا. یہ فطرت ہے آدمی کی, نیچر ہے یہ. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میری جان چھوڑ کر کے ہر چیز سے میں زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہ اللہ والذی نفسی بیدی, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تو اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تیرے نزدیک تیری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکے اور انہوں نے کہا فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ, اللہ کی قسم اب اے اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر, اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. یعنی یہاں کمال ایمان کی نفی ہے, یعنی آدمی مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ نبی سے محبت نہ کرے. ایک نکتہ دیکھو, نکتہ یہ ہے کہ آدمی کا نیچر یہ ہے, فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی جان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. یہ نیچر ہے, اس کو بدلا نہیں جا سکتا. لیکن یہاں حضرت عمر چونکے اور ایک بات یاد کر کے فوراً انہوں نے یہ کہا جو طبعی محبت سے آگے کی بات ہے, کیا کہ میری جان سے بھی زیادہ یہ شخص محبوب ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری دنیا بھی بنا رہا ہے اور آخرت بھی بنا رہا ہے. دنیا میں اس نے بتایا کہ جنت کا راستہ کیا ہے, اور قیامت کے دن گنہگاروں کی شفاعت کرے گا. تو یہ تو سب سے زیادہ محبت کے لائق ہے جو جنت کا راستہ بتاتا ہے دنیا میں, اور آخرت میں گنہگاروں کی سفارش کرنے والا ہے. تو سب سے زیادہ محبت کے لائق تو یہی ہے. لہذا فوراً انہوں نے کہا فَإِنَّهُ وَلَانَ اللَّهُ, گویا کہ طبعی محبت جو نیچرلی محبت ہوتی ہے انسان کی اپنی جان سے, اس سے زیادہ آگے بڑھ کر کے آپ کو نبی سے محبت کرنی. یہ ہے اسٹیٹس, نبی سے محبت کا مقام. سمجھ میں بات آئی؟ اب ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں علماء کے لیے, بڑی پیاری حدیث, اور بخاری شریف کی حدیث ہے یہ, اور امام بخاری کی فقاہت دیکھیں. حدیث پڑھتا ہوں. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة فقال متى الساعة قال وماذا أعددت لها قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله فقال أنت مع من أحببت قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر
وارجو ان اكون معهم بحبي اياهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم رواه البخاری فی کتاب المناقب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب المناقب میں لائے. یہ میں نے کہاں سے پڑھا ہے؟ ان سے، ان انس سے، اور امام بخاری لا رہے ہیں. گویا کہ اس سے پہلے سند ہے پوری جی، جس کو رباعیات بخاری بولتے ہیں، جس میں صرف 4 لوگ ہوتے ہیں. صرف 4 لوگ ہوتے ہیں. اب جیسے سند یہ ہے کہ امام بخاری روایت کا محمد ابن اسماعیل، محمد نام ہے امام بخاری کا جی، ان کے والد کا نام اسماعیل، محمد نام ہے ان کا. تو محمد ابن اسماعیل یعنی بخاری روایت کرتے ہیں اپنے استاد سلیمان ابن حرب سے، ان کو استاد ہیں وہ. اچھا، سلیمان ابن حرب روایت کرتے ہیں اپنے استاد حماد ابن زید سے، اور حماد ابن زید روایت کرتے ہیں اپنے استاد ثابت بنانی سے جی، اور ثابت بنانی روایت کرتے ہیں حضرت انس سے، جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو استاد ہیں. اب ذرا امام بخاری کے فقہات دیکھو، 4 راوی ہیں نا، 4 امام بخاری 4 سے روایت کرتے. کون ہیں وہ 4؟ حضرت امام بخاری کے استاد سلیمان بن حرب، پھر اس کے بعد ہے حماد بن زید، پھر اس کے بعد ہے ثابت بنانی، پھر اس کے بعد ہیں حضرت انس. 4 لوگ ہیں نا. حضرت امام بخاری ان 4 سے رباعیات بخاری برابر. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہی روایت بخاری میں صرف 4 ہی جگہوں پر ہے. یہ فقہات ہے امام بخاری، 4 راوی ہیں رباعیات بخاری، اور بخاری شریف میں یہ روایت فی مغازی 4 4 ہی جگہوں پر ہے. اچھا، اور اس کے بعد دیکھیے ترتیب، دیکھیے امام بخاری کی آخر میں کون ہے؟ حضرت انس. تو حروف تعجی میں سب سے پہلے کون سا حرف ہوتا ہے؟ الف ہوتا ہے نا بھائی، الف با تا سا برابر ہے. اور الف کے بعد کیا ہوتا ہے؟ با تا سا. اب دیکھیے ترتیب میں پہلے حضرت انس ہے الف، پھر اس کے بعد ثابت ہے سا، اور سا کے بعد سے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہے حماد ابن زید، اور ہے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سین سلیمان ابن حرب جی. یہ دیکھ رہے ہیں آپ. اب میں جو بیان کرنے لگوں گا تو پریشان ہو جائیں گے، یہ سب کیا ہے؟ یہ امام بخاری کی فقہات. بہرحال یہ تو علماء کے لیے تھا. یہ تو یہ حضرت انس انس سے میں نے پڑھا. اس سے پہلے 3 لوگ ہیں امام بخاری کو چھوڑ کر کے روایت کرتے. کون؟ حضرت انس سے پہلے کون ہے؟ ثابت بنانی. اس سے پہلے کون ہے؟ حماد بن زید. اس سے پہلے کون ہے؟ سلیمان بن حرب. گویا کہ محمد بن اسماعیل روایت کرتے اپنے استاد سلیمان بن حرب سے، اور سلیمان بن حرب روایت کرتے اپنے استاد حماد بن زید سے، اور یہ ثابت بنانی سے ثابت بنانی روایت کرتے حضرت انس. رباعیات بخاری 4 ہی جگہوں پر ہے. اور ترتیب دیکھو، ہا ہا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ آ سا ہا ما میم آخر میں امام بخاری والا میم ہے. ترتیب دیکھے کیسے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ترتیب دیکھیں آپ. تو اب آئیے، یہ حضرت انس کیا فرما رہے ہیں حدیث میں؟ کہتے ایک آدمی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، متسا، اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ماذا عادت تلا، قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اس کا مطلب سوال غلط ہے. ہر آدمی جانتا ہے کہ مرنا ہے، اور انسان مرا، اذا مات الانسان قامت قیامتہ، آدمی مر گیا قیامت چالو ہو گئی. تو جب مجھے معلوم ہے کہ ہر آدمی کو مرنا ہے، اور مرنا جیسے ہوتا ہے آدمی کا قیامت قائم ہو جاتی ہے، تو مسئلہ یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے تمہاری تیاری کیا ہے. سوال غلط تھا جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں کہ سوال غلط ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ استاد کو اپنے طالب علم، اپنے شاگرد سے شفقت اور رحمت کا برتاؤ کرنا چاہیے. یہ معلوم ہوا، نہیں تو ڈانٹ دیتے. کیسے؟ ایک مولوی صاحب تقریر کرتے جنت کے موضوع پر، آیت پڑھی وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، جنت میں وہ تمام چیزیں ملیں گی جو دل چاہیں گے. یہی ہے نا؟ علماء بیٹھے ہوئے ترجمہ جانتے ہیں. فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، جنت میں وہ ساری چیزیں ملیں گی جس کا دل چاہیں گے، دل کی اشتہا جو ہوگی. فِيهَا مَا تَشْتَهِي. اب وہاں مجمع میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ مولوی صاحب یہاں رک جاؤ. بولے کیا بات ہے بھائی؟ بولے یہاں سوال کرنا ہے آپ سے. بولے کیا سوال کرنا؟ بولے ابھی آپ بولے نا کہ جنت میں ساری چیزیں ملیں گی. بولے ہاں وہ تو قرآن کی آیت ہے، جنت میں ساری چیزیں ملیں گی. سوال میرا یہ ہے کہ جنت میں حقہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اسے حقہ بھی لگا، حقہ بھی.
گڑ 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 کرتے نا، حقہ پیتا. میرے جیسا مولوی تھا، اس نے کہا یقیناً جنت میں بھی حقہ ملے گا، مگر حقے میں اوپر آگ رکھنی پڑتی ہے، جنت میں آگ. اب یہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسئلہ یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، اسے تو آنا ہی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے تمہاری تیاری کیا ہے. قیامت کے لیے تیاری حقہ تو ملے گا مگر آگ جہنم سے لانی پڑے گی. ایسا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماذا آدت لہا، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ قال لا شیء، نتھنگ، کچھ نہیں، کچھ تیاری نہیں. لا شیء، لا شیء، کوئی تیاری نہیں، کوئی چیز نہیں. ہاں کوئی تیاری نہیں. یہ پوچھ رہا ہے قیامت کب آئے گی. کہا کہ لیکن ایک بات ہے اللہ کے رسول، الا انی، اللہ کے بعد ان پڑھ دے، او تینا پر جی، الا انی احب اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول عمل تو نہیں ہے مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انت مع من احببت، جس سے تجھے محبت ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگا. رسول کے ساتھ محبت کر رہا ہے، رسول کے ساتھ ہوگا. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس نبی سے محبت کرتے رہو، سلام پڑھتے رہو، اظہار کرتے رہو مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے. تو اقرار محبت اور اظہار محبت یہ کافی ہے. اپنی زبان سے آپ بولتے ہیں میں نبی سے محبت کرتا ہوں، آپ اقرار کر لیں میں نبی سے محبت کرتا ہوں، بس. اب وہ جن کا دماغ خراب ہو یہ کہیں گے دیکھو یہ آدمی تو کہہ رہا ہے میرے پاس عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں بس. لیکن دوسری روایت میں اس کی تشریح ہے، وہ آدمی بول رہا ہے کہ اللہ کے رسول میرے پاس کثیر صلات نہیں ہے، یعنی زیادہ نمازیں نہیں پڑھ پاتا ہوں، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں، تہجد نہیں پڑھ پاتا ہوں، نفل نہیں پڑھ پاتا ہوں، وصیام زیادہ روزے نہیں رکھ پاتا ہوں، میں رمضان کا مہینہ آتا پورے روزے رکھتا ہوں، نفلی روزے نہیں رکھ پاتا ہوں. وہ صدقہ، صدقات دیتا ہوں، زکات دیتا ہوں، مگر نفلی صدقات نہیں کر پاتا. اس کا مطلب وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ روزے رکھ رہا ہے، وہ زکات دے رہا ہے، وہ نفلی نمازیں، نفلی روزے، نفلی صدقات نہیں کر پا رہا ہے. اتنا کر رہا ہے، فرض پڑھ رہا ہے، زیادہ نہیں پڑھ پا رہا ہوں. اس بات اللہ اور اس کے رسول سے مجھے بڑی محبت ہے. آپ نے فرمایا جس سے تو محبت کرے گا اس کے ساتھ رہے گا. حضرت انس فرماتے ہیں جو اس روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد ہم تمام صحابہ کرام کو اتنی خوشی کسی اور چیز پر نہیں ہوئی جتنا خوش ہم اس جملے پر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ تو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ رہے گا. کچھ لوگ موبائل سے رات بھر لگے رہتے اب موبائل سے اتنی محبت ہے قیامت کی دن موبائل پکڑ کر کے کھڑا ہو جائے. کون ہے یہ؟ وہ ہے جو موبائل میں لگا رہتا، پکڑ کر کے لایا جائے اس کو، لاؤ، فرشتوں کو دے کے پیشاب کر دے گا. موبائل دیو تو جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. انت مع من احببت، گمراہوں کے ساتھ رہو گے ان سے محبت کرو گے ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اچھے لوگوں سے محبت کرو گے تو اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. نبی سے محبت کرو گے تو نبی کے ساتھ رہو گے. انت مع من. حضرت انس فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی کسی چیز پر، علی شیء، کسی چیز پر، جتنی خوشی ہمیں اس جملے پر ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ تم جس سے محبت کرتے اس کے ساتھ. آگے فرماتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں قال انس فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی سے محبت کرتا ہوں. وہ ابا بکر، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں. وہ عمر، اور عمر سے محبت کرتا ہوں. وارجو ان اکون معهم، اور مجھے امید ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا. بحبی ایاہم، ان سے محبت کرنے کی وجہ سے. وان لم اعمل بمثل اعمالهم، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں. ترتیب دیکھ رہے ہیں آپ؟ پہلے کہہ رہے ہیں میں نبی سے محبت کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ابا بکر، اس کا مطلب خلیفہ بلا فصل حضرت علی نہیں حضرت ابو بکر ہیں. یہ مسلم کی روایت. خلیفہ کون؟ شیعہ کہتے ہیں علی. فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر، نبی کے بعد کون خلیفہ؟ حضرت ابو بکر. اس کے بعد کہا وہ عمر، اس کے بعد حضرت عمر خلیفہ ثانی ہے. وہ یہ ترتیب ہے یہ خلافت کی. وارجو ان اکون معهم، اور ایک نقطہ اور ملا، بحبی ایاہم، میرے محبت کرنے کی وجہ سے ان کو میں امید کرتا ہوں کہ میرے ساتھ رہوں گا. شارحین حدیث کہتے ہیں کہ نیک اعمال کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے. جی نیک اعمال کا وسیلہ کیا مطلب؟
آپ نے کہیں کچھ مسجد میں دے دیا ہے، کہیں مدرسے میں دے دیا ہے، کسی غریب کی مدد کر دی ہے، اب آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئی تو آپ اس عمل کو وسیلہ بنا سکتے ہیں. کیسے؟ میرے رب، میں نے کچھ نیک اعمال کیے ہیں، میری نگاہ میں وہ اچھے ہیں، میرے رب اگر وہ عمل تجھے پسند آیا ہو تو میں اس عمل کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ میری یہ پریشانی دور ہو. یہ عمل کا وسیلہ ہے. جی، عمل کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں ہم تو وسیلہ مانتے ہی نہیں. مانتے ہیں لیکن کون سا وسیلہ؟ تم جو وسیلہ بولتے وہ نہیں مانتے. نبی جو کہتا ہے جس چیز کا وسیلہ لینے کے لیے ہم اس وسیلے کو مانتے ہیں. جی، عیسائی بھی کہتے ہیں، مسلمان کہاں حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کو ہم مانتے ہیں، لیکن تم جیسا مانتے ہو ویسا نہیں مانتے. تم کہتے ہو سن آف گاڈ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، تم نہیں مانتے. وہ سن آف گاڈ نہیں ہے بلکہ میسنجر آف اللہ ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہے. مانتے کہاں نہیں ہیں؟ مانتے ہیں لیکن جیسا تم مانتے ہو ویسا نہیں مانتے. وارجو نہ کرو. اچھا ایک بات اور معلوم ہے، آپ کا عمل کم ہے، آپ کو بی گریڈ ملا ہے، بی گریڈ جنت میں، بی گریڈ. لیکن اگر آپ نے محبت کی ہے نبی سے تو آپ کو ان سے محبت کی وجہ سے یہ بی گریڈ سے اٹھا کر کے اے گریڈ میں رکھ دیا جائے گا. وارجو ان اکون معهم بحبی. پتہ چلا اس حدیث پاک سے. اللہ سے کون سوال کرے گا کہ بی گریڈ کو آپ کیوں لائے وہاں پر؟ کہاں پہ؟ یہ اللہ کا فضل ہے. ارے بھائی دو آدمی ہیں، آپ نے دونوں کو کام پہ رکھ لیا کہ 10 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک دونوں کو ایک ہی کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اور دونوں کو 100 روپے دیں گے. کام ختم ہوا 4 بجے، آپ نے 100 روپے ایک کو دیا، ایک کو 200 روپے دے دیے. برابر؟ جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، جائز ہے. آپ نے کسی حق تو نہیں مارا، طے یہ ہوا تھا کہ 100 روپے دے دیا. اب دوسرے کو آپ 100 روپے اگر زیادہ دیتے تو یہ فضل ہے. جی، تو گویا کہ مزدوری سے زیادہ دینا یہ فضل ہے. جی، اگر آپ 100 کے بجائے 50 دیں گے تو یہ ظلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہر جگہ جتنا کرتے ہو نا اس سے زیادہ دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث بھی ہے نا کہ ایک حرف کے اوپر 10 نیکی ہے. الف لام میم کتنی نیکیاں ہوئی؟ 30 نیکیاں ہوئی نا. الف پر 10، لام پر 10، میم پر 10. یہ فضل ہے اللہ کا، یہ اللہ کا فضل ہے. آپ کو آپ کی اجرت سے زیادہ، آپ کی محنت سے زیادہ دے دیا جائے. بحبی. پتہ یہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت اتنی بڑی چیز ہے کہ جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ محبت کیسے کی جائے؟ ہر آدمی بولتا ہے میں نبی سے محبت کرتا ہوں، وہ کہتا میں نبی سے محبت کرتا ہوں. بھائی کون سی محبت معتبر ہے؟ حدیث دیکھیں، حدیث اس طرح. وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ واللہ انک لا احب الی من نفسی وانک لا احب الی من اہلی ومالی واحب الی من نفسی وانی لا اکون فی البیت فاذکرک فما اصبر حتی آتیک فانظر الیک وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ وَعَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ أَلَّا أَرَاكَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم شَيْئًا حَتَّى نَزَلَ جِبْرِيلُ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. رواه الطبراني في المعجم الصغير. امام طبرانی اس حدیث کو معجم صغیر کے اندر لائیں اور حدیث لا باس بھی صحیح. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. محبت دیکھو. آنے کے بعد کہتا ہے اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول میں آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. واللہ انک لا احب الی من نفسی، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. ایک استدلال کرنا چاہتا ہوں، پکڑ کر کے آج لے کر کے جاؤ. جی آج لے کر کے جاؤ. وہ کہتا ہے میں اپنی جان سے بھی آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں. وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي، میری تجوری میں جو مال ہے
اور میرے جو بال بچے ہیں مال سے بھی زیادہ اور اہل و عیال سے بھی زیادہ اب آپ سے محبت کرتا ہوں، اور وَأَحَبُّ إِلَيَّ، اور میرے نزدیک آپ محبوب ہیں میری جان سے بھی زیادہ، میرے مال سے بھی زیادہ، اہل و عیال سے بھی زیادہ، ہر چیز سے زیادہ۔ لیکن اللہ کے رسول میرا ایک پرابلم ہے، کیا؟ جب میں گھر میں ہوتا ہوں، وَإِنِّي لَا أَكُونُ فِي الْبَيْتِ، جب میں گھر میں ہوتا ہوں فَأَذْكُرُكَ، آپ کی یاد آتی ہے، فَمَا أَصْبِرُ، مجھے صبر نہیں ہوتا، صبر نہیں ہوتا، حَتَّى آتِيَكَ فَأَنظُرَ إِلَيْكَ، یہاں تک کہ بھاگ کر کے آتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو سکون مل جاتا ہے۔ ایسی بھی محبت کوئی کرتا ہے کیا؟ اللہ، ایسی محبت ہے آپ کو؟ یاد رکھو ڈنڈے پڑنے والے ہیں، پڑھ رہے ہیں ڈنڈے۔ تو کہہ رہے کہ اللہ کے رسول میں گھر میں ہوتا ہوں اور جب آپ کی یاد آتی ہے تو میں صبر نہیں کر پاتا، حتیٰ آتیکا، آپ کے پاس آؤں، فانظر الیک، آپ کا دیدار کر لوں۔ پرابلم یہ ہے کہ وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، جب میں آپ کی موت اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں۔ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، جب میں اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ انک اذا دخلت الجنت، مرنے کے بعد جب آپ جنت میں جائیں گے تو رفیع تمام نبی، آپ نبیوں کے ساتھ بلند مقامات پر چلے جاؤ، ہائیسٹ جو مقام وہاں چلے جائیں گے۔ وَإِنِّي اذا دخلت الجنت، دیکھو کتنے اصول کے ساتھ کہہ رہے ہیں، میں جب جنت میں داخل ہوں گا تو یہ نہیں کہہ رہے کیسے جنت میں جاؤں گے، نہیں، وہ کہہ رہے کہ اللہ کے رسول جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو نبیوں کے ساتھ بلند مقام پر پہنچ جائیں گے۔ وَإِنِّي اذا دخلت الجنت، جب میں جنت میں داخل ہوں گا، یہ نہیں کہہ رہے میں جنت میں نہیں جاؤں گا، اس لیے نبی سے محبت کرتے ہوئے کیسے کہہ سکتے میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ وَإِنِّي اذا دخلت الجنت، جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو خشیت اللہ اراک، آپ تو بلند مقام پر ہوں گے اے میں اور میں تو سی میں ہوں گا، تو میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ یہاں تو آ کر آپ کو دیکھ لے تو وہاں کیسے دیکھوں گا؟ خشیت اللہ اراک، مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کو دیکھوں گا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، فلم يرد علیہ شیء، فلم يرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ شیئا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، اللہ جواب دے رہا ہے، حضرت جبریل آ رہے ہیں، حتی نزل جبریل بهذه الآیہ، اس آیت کے ساتھ جبریل اتر رہے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرے گا وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ فیصلہ کر دیا گیا، اگر نبی کی اطاعت کرے گا، محبت کا یہ مطلب ہوتا ہے نبی کا جتنا تو اتباع کرے گا، نبی کی جتنی فالوئنگ کرے گا، نبی کے ساتھ اس محبت کی وجہ سے جتنی اطاعت کرے گا نبی کے ساتھ ہوگا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ اب آدمی کوئی کہے زبان سے میں اللہ کے رسول سے محبت کر اللہ، آپ کو اطاعت کرنی ہے، اور نقطہ یہ ملا کہ جتنی اتباع کرتا ہے وہ رسول سے، جی وہ اتنا زیادہ اللہ کے رسول کے قریب ہے، اور جتنی کم اتباع کرتا ہے اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے۔ یہ معلوم ہوا، تو جتنی اتباع کرو گے، اطاعت کرو گے، اتنا نبی سے قریب رہو گے، یہ معلوم ہوا۔ اچھا، اور ایک بات معلوم ہوئی کہ یہ جو پوری دنیا میں مسلمان کوٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی محبت کا نہ ہونا۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، بہت اچھی بات کہی، شبے پیش خدا بگریستم زار، مسلمانہ چہرہ زارند خارند، ندا آمد نمی دانی کی قوم، دل دارند محبوب ندارند۔ کہتے ہیں اقبال کی ایک دن میں اللہ کے سامنے بہت رویا، شبے پیش خدا بگریستم زار، زار و قطار میں رویا، اور میں نے اللہ سے پوچھا کہ مسلمانہ چہرہ زارند خارند، کہ پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ ندا آمد، آواز آئی، نمی دانی کی قوم، تجھے معلوم نہیں ہے یہ مسلمان، یہ قوم دل دارند و محبوب ندارند، ان کے پاس دل تو ہے مگر اس دل میں نبی نہیں ہے، محبوب نہیں ہے، دل تو ہے مگر محبوب نہیں ہے۔ ہمارے دلوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے، ہماری تمام بربادیوں اور ہماری تمام پریشانیوں، تمام مصیبتوں کی جڑ یہی ہے کہ دل تو ہے مگر اس دل میں محبوب نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ صحابہ کرام بکریاں چراتے تھے، کھانے کو نہیں ہوتا تھا، معلوم ہے،
اسی محبت رسول کی وجہ سے ہم لوگ تو ایک گھر کو ترستے ہیں کہ بنگلہ بن جائے کامیاب ہو گئے، نوکری مل جائے کامیاب ہو گئے. ان صحرا نشینوں کو، اونٹ چرانے والوں کو، بکریاں چرانے والوں کو نبی سے محبت کی وجہ سے 57 ممالک دے دیے گئے. یہ فتح کر کے صحابہ گئے ہیں، مسلمان سنبھال نہیں پا رہے ہیں اس کو. صاحب فتح کر کے کس نے دیا ہے؟ صحابہ نے فتح کر کے دیا ہے. ہم سنبھال نہیں پا رہے ہیں، ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں ممالک. اللہ نے کہا کہ تم میرے رسول سے محبت کرتے ہو تو پوری دنیا تمہارے حوالے کر دیتے ہو. پوری دنیا، پورا جزیرۃ العرب دے دیا، عراق دے دیا، ایران دے دیا، مصر دے دیا، اسکندریہ دے دیا، پوری دنیا مسلمانوں کے حوالے کر دی گئی. ہم تو ایک بنگلے کو ترستے ہیں، انہیں پوری دنیا حوالے کر دی گئی. شبے پیش خدا بگری استمزار، مسلمانہ چرا زارت و خارن، ندا آمد نمی دانی کی ہی قوم، دل دارن تو محبوب ندارن. اس دل کے اندر، یہ دل تو ہے ان کے پاس، محبوب نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رہ گئی ہے. ان میں سے کون ہے جو راتوں کو اٹھ کر کے اپنی نیند قربان کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں؟ اللہ آسمانی دنیا پر اترتا ہے، نزول کرتا ہے، کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دے دوں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اسے معاف کروں. پڑے رہتے ہو، یہ آواز تمہارے کانوں میں نہیں آتی. لات کھاؤ، جوتے کھاؤ، تمہاری اوقات کیا ہے؟ کوئی اوقات نہیں. ان صحرا نشینوں کو پوری دنیا دے دی گئی اور ہم کو طرح طرح، کوئی بھی ہم کو کوٹ کر کے چلا جاتا ہے، کوئی بھی لات مار کر کے نکل جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے، نمی دانی کی قوم، دل دارن دو محبوب ندارن. دل تو ہے ان کے پاس مگر محبوب نہیں، اللہ کا رسول نہیں ہے اس دل کے اندر. یہ محبت کا مقام ہے. کیسے محبت کرنا؟ یہ ہے شادی آپ کے بیٹے کی، شادی ہے آپ کی بیٹی کی. اب اس کے اندر ہر وہ کام جو خلاف سنت آپ کر رہے ہیں، ایک طرف رسول ہے، دوسری طرف آپ کی خواہشات ہیں، تو آپ نے رسول کو تو ایک طرف رکھ دیا. آپ کو تو دنیا سے محبت ہے، رسول سے محبت نہ ہے. اگر رسول سے محبت ہوتی تو شادی اسی طرح کرتے جیسا کہ رسول نے کہا ہے. ایک طرف آپ کا کاروبار ہے، ایک طرف نبی ہے، نبی کی محبت ہے. کاروبار آپ کا حرام کا ہے. یہ حرام کا جو کاروبار ہے یہ اس وجہ سے کہ نبی کی محبت آپ کے دل میں نہیں. تو اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، اونٹ کی کون سی کل سیدھی ہے؟ ایسے مسلمان ہیں آج کل. دل دارن تو محبوب ندارن، دل تو ہے مگر اس دل میں محبوب نہیں. ساری پریشانیوں کی جڑ ہے یہ. پوری دنیا میں تمام مسلمان اس وجہ سے پریشان ہے کہ دل تو ہے مگر محبوب نہیں. دل دارن تو محبوب ندارن. آگے چلیں. کسی سے محبت کس وجہ سے کی جاتی ہے؟ 3 چیزوں کی وجہ سے. جمال ہو، کمال ہو، نوال ہو. جمال ہو، بیوٹی، کتنا حسین ہے بولے. جمال ہو اور کمال ہو، کتنا بڑا کرکٹر ہے، کتنا کمال ہے اس کے اندر. اور نوال، دیتا کتنا ہے، سخاوت کتنی کرتا ہے. آدمی کے نفوس، آدمی کی فطرت یہ ہے کہ جو اس کے اوپر احسان کرتا ہے، نوال، عطیہ دیتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، میری پریشانیوں میں میرے ساتھ رہتا ہے، پیسوں وغیرہ کی مدد کرتا ہے. جمال، کمال، نوال، یہ 3 چیزیں یاد رہیں. جمال، کمال، نوال، ان 3 چیزوں کی وجہ سے آدمی کسی سے محبت کرتا ہے. یہ تینوں اسباب محبت ہے، ریزنس آف لو. یہ محبت کے اسباب ہیں. ہمارے نبی کو دیکھو، چلیے پوچھتے ہیں کتنا حسین تھا ہمارا نبی. حدیث اس طرح. وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إزهيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر قال فلهو كان أحسن في عيني من القمر. رواه الدارمي. حضرت امام دارمی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی دارمی شریف میں لائے.
حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ چاندنی رات ہے، لیلۃ اضحیان، چاندنی رات ہے، چاند چھٹکا، چاند کی روشنی چھٹکی ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لال جوڑا پہنے ہوئے، حدیث صحیح ہے، لال جوڑا پہنے ہوئے، وعلیہ حلۃ حمراء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا لباس پہن رکھا ہے؟ کون سے رنگ کا؟ لال، چاندنی سے میچ کرتا ہوا۔ میں لال کہتا، روشنی بھی تو لال ہی ہوتی ہے نا، تو چاندنی سے میچ کرتا ہوا، چاندنی رات ہے اور نبی کے بدن پر حلۃ حمراء ہے، لال لباس۔ حضرت جابر ابن سمرہ جو اس روایت کے راوی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا نبی کو، میں نے دیکھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نگاہ نبی پر پڑی تو میں کبھی چاند کو دیکھ رہا ہوں، فجعلت انظر الیہ والی القمر، کبھی نبی کی طرف دیکھتا ہوں اور کبھی چاند کی طرف، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے میرا نبی۔ کہتے ہیں قال، کہا، فلہو کان فی عینی، میری نگاہوں میں میرا نبی چاند سے بھی زیادہ حسین تھا۔ اللہ، جب چاند سے زیادہ جو حسین ہو وہ تو محبت کے لائق ہوتا ہی، لہذا ایک ریزن تو پایا گیا نبی سے محبت کا۔ بعض لوگ نبی کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، جی حدیث نہیں ہے، مثال ہے۔ میرے ہم نام تھے، صوفی تھے بیچارے، لیکن باتیں بڑی اچھی کرتے تھے، علامہ جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ ایک حدیث نہیں ہے، قصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جا رہے تھے، اچانک ابو جہل آ گیا، کہا کہ محمد رکو، رک گئے، کہا کہ تو اتنا بدصورت ہے کہ روئے زمین پر تجھ سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں۔ کس نے کہا؟ ابو جہل نے۔ کس سے؟ نبی سے۔ آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، اور آپ آگے بڑھ گئے۔ ادھر سے حضرت ابو بکر آ رہے تھے، حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا جنچ رہے ہیں آپ، اللہ کی قسم پورے روئے زمین پر آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا صدقت، تو نے صحیح کہا۔ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ دنیا میں سب سے بدصورت تم ہو، آپ نے فرمایا تو سچ بولتا ہے۔ اور ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول روئے زمین پر سب سے زیادہ خوبصورت آپ ہیں، تب بھی آپ کہہ رہے ہیں صدقت، کیا مطلب؟ جواب ایک کیسے؟ نبی نے فرمایا در حقیقت میں آئینہ ہوں، شیشہ آئینہ، اس آئینے میں ابو جہل کو اپنی صورت دکھائی اور ابو بکر کو اپنی صورت۔ جی زیادہ جو نبی کو برا بھلا کہتا ہے نا وہ خود وہ گندا آدمی ہے، گندا، اس لیے کہ آئینے میں وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، لہذا کوئی نبی کو برا کہہ رہے تو گندا آدمی ہے، بولے تو خود گندا ہے۔ نبی آئینہ ہے، ابو جہل کو اپنی شکل دکھائی دی اور حضرت ابو بکر کو اپنی شکل دکھائی۔ لہذا امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ بابرکت اور سب سے زیادہ عظیم المرتبہ صحابی حضرت صدیق اکبر ہے۔ تو نبی تو آئینہ ہوتا ہے، آئینہ ہوتا ہے۔ اگر اس کی کوئی بات آپ دل کو بری لگ رہی ہے تو در حقیقت وہ اس آئینے میں دیکھ رہے ہو اپنے آپ کو۔ نبی آئینہ ہوتا ہے، تو آپ بہت خوبصورت، ریزن ایک معلوم ہے، محبت طرف، وہ ریزن آف لو۔ دوسرے کمال ہونا چاہیے، کمال۔ چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وان سعد بن ہشام بن عامر قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتیت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فقلت یا ام المؤمنین، فقلت یا ام المؤمنین اخبرینی بخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قالت کان خلقه القرآن اما تقرأ القرآن قول اللہ عز وجل وانک لعلی خلق عظیم، رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے۔ حضرت سعد بن ہشام وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور میں نے پوچھا ام المومنین، ایک سوال کرنا تھا، بولے پوچھو۔ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، اخبرینی بخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کا کردار کیسا تھا، کیریکٹر آپ کا کیسا تھا، بیہیویئر آپ کا کیسا تھا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن نہیں پڑھتے؟ اما تقرؤ القرآن، قرآن نہیں پڑھتے؟ آپ کا کردار، آپ کا اخلاق قرآن تھا. اب بتاؤ جو پورا قرآن بن جائے، پورا قرآن بن جائے، قرآن ہے لفظوں میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتی پھرتی تصویر ہے ان معانی کی. جی بتاؤ جو قرآن بن جائے، جس کا اخلاق کمال کا اخلاق ہے، اس سے بڑا اخلاق کیا ہو سکتا ہے؟ جس کا اخلاق ہی قرآن بن جائے. پتہ یہ چلا کہ قرآن کے ساتھ حدیث یہ دونوں کمبائن ہیں، یہ دونوں کمبائن ہیں. کان خلقہ القرآن، گویا ایک طرف قرآن ہے اور اس کی عملی تصویر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سیرت طیبہ ہے. جی کان خلقہ القرآن، اور جس کی پوری زندگی، جس کا پورا کردار، جس کا پورا کیریکٹر قرآن کے سانچے میں ڈھل جائے، اس سے بڑا باکمال کون ہو سکتا ہے؟ جی اس سے بڑا باکمال کون ہو سکتا ہے؟ یہ دوسرا ریزن، سیکنڈ ریزن آف لو، دوسرا پایا گیا، لہذا آپ سب سے زیادہ محبت کے لائق ہیں. اور تیسرے، نوال، عطیہ، عطا کرنا، کسی کو دینا. کوئی بھی آپ کے پاس آتا، بتائیے کہ اتنا بڑا احسان اور کس کا ہو سکتا ہے جو دنیا میں آپ کو جنت کا راستہ بتا دے؟ اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی عطا کیا ہو سکتی ہے؟ اور آخرت میں آپ پھنس گئے ہیں، گنہگار ہیں آپ، اور آپ کی سفارش کر دے، اس سے بڑا احسان کیا ہو سکتا ہے کہ آخرت میں کسی کو جہنم سے بچا کر کے سفارش کے ذریعے جنت میں داخل کر دیا جائے؟ اس سے بڑا کوئی احسان ہو سکتا ہے؟ لہذا جمال بھی موجود ہے، کمال بھی موجود ہے، نوال بھی موجود ہے. لہذا ثابت یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کے لائق، اس سے زیادہ محبت کے لائق کوئی نہیں. تو ہم محبت کرتے ہیں لوگوں سے اللہ کے لیے، رسول سے بھی محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، حقیقی محبت اللہ سے. لہذا تمام محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہیں. یہ اس لیے کہ ہم یہ جو محبتیں کر رہے ہیں سب اللہ کی محبت کی وجہ سے، محبت کے تابع ہیں. یہ حب رسول کے اوپر چند کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں تھیں، وہ پیش کر دی گئیں. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا اللہ نے فرمایا ہے، اللہ تو فرماتا ہی ہے. جی আলহামদুলিল্লাহ আমাদের শেখ স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তার মূল্যবান বিশ্লেষণের জন্য। আপনাদের মনের মধ্যে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে যে শেখকে জিজ্ঞেস করবেন, তিনি কিছুক্ষণ আছেন, শর্ট শর্ট করে কিছু প্রশ্ন করতে পারেন। তারপরে আমাদের সভাপতি সাহেবের ধন্যবাদ ক্রমে এই সভা সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ शायद हमारे यहाँ बाज़ लोग अकीक़ा के लिए बड़े जानवर कुर्बान करते हैं। अकीक़ा में बड़े जानवर गाय वगैरह, क्या ये सही सुन्नत से साबित है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है वो बकरी, बकरा, मेढ़ी, मेढ़ा है. बड़े जानवर का अकीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से साबित नहीं, ठीक है, साबित नहीं. अस्सलामु अलैकुम। मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ फितरे को लेके बहुत लोचा है, तो सही सुनना है, जानना चाहते हैं। असल में इसमें इख्तलाफ है, कुछ अहले हदीस उलमा में भी इख्तलाफ है. बाज़ लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को लेके बाज़ लोगों ने जायज़ करार दिया है और बाज़ लोग कहते नहीं, वो लफ्ज़ आया, वो लफ्ज़ पकड़े हुए हैं, तो मतन लिल मसाकीन, मिस्कीनों के लिए खाना, तो वो लफ्ज़ पकड़ रखा है उन्होंने, हैं. और वो बाज़ लोग कहते हैं कि भाई वो लफ्ज़ मत पकड़ो, बल्कि
جو غریب ہے، جو مسکین ہے، اس کی ضرورت کو آپ دیکھو، اس وقت اس کی ضرورت کو دیکھو. لہذا اس بارے میں اختلاف ہے، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ غلہ دے دیا جائے، اور میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ اگر پیسے بھی دے دیا جائے تو کوئی دقت نہیں. جی سب مسلم بھائی کو پہلے سلام دیتا ہوں. السلام علیکم. میرا سوال ہے، میں پہلے میرا ماننا بولتا ہوں، بعد میں آپ کو سوال پوچھتا ہوں. میرا یہ ماننا ہے، جیسے بہت سارے علماء کرام ایک حدیث بیان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو 72 فرقہ ہوا تھا، ہماری ادھر 73 ہماری امت 73 فرقہ ہوگا، تو کل فی النار سب جہنم میں جائے گا الا ملک واحد، ایک جماعت چھوڑ کے. تو صحابہ نے پوچھا ما یا رسول اللہ، وہ ادھر کون سا ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن علی وصحابہ. تو ہم اور ہماری صحابہ جو ابھی جو در پر ہے وہ جنت میں جائے گا. ابھی یہ حدیث بیان کرتے کرتے بہت سارے علماء کرام کا حوالہ لے کے بولتا ہے کہ جو اہل حدیث ہے وہی جنت میں جائے گا، مطلب جو جماعت ہے اہل حدیث، جو جماعت کے نام سے جو ابھی جانا جاتا ہے وہی جنت میں جائے گا. باقی جتنے مطلب مسلم ہے جیسے اور دوسرے جو جماعت نہیں بولتا ہے، جو ہے نا کوئی جماعت ہی نہیں کرتا ہے لیکن وہ حدیث کو فالو کرتا ہے، سارے کو مطلب ایک بیک سائڈ سے جہنم میں داخل کر دیتا ہے. جب خود جنت میں جائے گا، نام لے لیا اہل حدیث، سنگٹھن کر رہا ہے اہل حدیث یا دوسرا مطلب بولتا ہے اہل حدیث. تو اس تو آپ کا یہ کیا ماننا ہے؟ میرے خیال سے تو جو حدیث کو ماننے والا ہے وہ اہل حدیث بولے اور نہ بولے، اہل حدیث سنگٹھن کرے یا نہ کرے، پھر بھی وہ مسلم ہے، وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ. آپ کا کیا ماننا ہے؟ تقریر آپ سننے نہیں لگتا ہے، آپ شاید یہی سوچ رہے تھے پوری. نہیں، آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اب تک پوری تقریر سنی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا مطلب ہے. نبی سے محبت کرنے والا جنت میں جائے گا، اور نبی سے محبت کا مطلب نبی کی اطاعت ہے، اور نبی کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے جس طرح کیا ہے، صحابہ کرام نے اس کی عکاسی کی ہے، تو جو طریقہ نبی کا ہے اور جس پر صحابہ چلے ہیں، آپ نام لیں یا نہ لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، منہج دیکھا جائے گا. نبی نے تو جواب دے دیا ہے وہاں، ماں تو سوال کیا تھا کہ بھئی کون جائے گا، تو آپ نے نام تھوڑی لیا تھا کسی کا، یہ بتایا تھا منہج کیا ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے گا. ما انا علیہ، میں جس پر ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں، جو عقیدہ، جو عمل، جو طریقہ زندگی کا، تمام چیزیں جو میرے اور میرے صحابہ کے مطابق ہیں، وہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں. نام وام سے کچھ نہیں ہوتا، نام اب کچھ بھی رکھ لے، جو محمد نام رکھ لیا وہ جنت میں جنتی میں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا، کہ نبی کا نام اس وجہ سے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ عمل سے معاملہ ہوتا ہے، اور عمل وہی معتبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے طریقے پر ہو. نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نام تو اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی، بہت ساری دکانیں ہیں، اب پتہ یہ چلا کہ بھئی یہاں اس دکان میں نقلی دوائیں بک رہی ہیں، وہ اس دکان میں نقلی، کچھ لوگ امتیاز کے لیے، ڈیفرینشیٹ کے لیے بول دیتے کہ بھئی ہم یہ ہے. اہل حدیث کا مطلب یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طریقے پر چلتے ہیں، لیکن اگر وہ چل نہیں رہا ہے تو ایسے تھوڑی کہ جنت میں چلا جائے گا. جی